وسلم کا ارشاد گرامی ہے، میری امت کو 5 چیزیں خاص طور پر عطا کی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو عطا نہیں ہوئی ہیں۔ پہلے نمبر پر میری امت کے لیے جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو روزہ کی وجہ سے منہ سے آنے والی بو اللہ کے نزدیک مشک اور عنبر سے زیادہ پسند ہے۔ پھر مدنی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے روزہ داروں کے لیے دریاؤں کی مچھلیاں دعائیں مغفرت کرتی ہیں، یہاں تک کہ غروب آفتاب تک افطاری کے وقت تک دعائیں مغفرت کرتی رہتی ہیں۔ پھر مدنی کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تیسرا انعام میری امت کو یہ ملا ہے کہ رمضان المبارک کے اندر جنت ہر روز روزہ داروں کے لیے آراستہ کی جاتی ہے، جنت کو ہر روز سجایا جاتا ہے۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں ان قریب میرے نیک بندے اپنے اوپر سے مشقتیں پھینک کر تیری طرف آ جائیں گے۔ پھر رمضان المبارک کے اندر چوتھا انعام یہ ہے سرکش اور بڑے شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے۔ پھر جب رمضان المبارک کی آخری رات آتی ہے روزہ داروں کی مغفرت فرما دی جاتی ہے۔ کتنا بڑا اجر ہے، کتنا بڑا انعام ہے۔ آج دنیا کے اندر کوئی نماز پڑھتا ہے اسے بتا دیا گیا نماز پڑھو گے اتنا اجر مل جائے گا، تم حج کرو گے اتنا اجر مل جائے گا، والدین کی خدمت کرو گے اتنا اجر مل جائے گا، بیٹی کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھو گے، یتیم کی کفالت کرو گے اتنا اجر مل جائے گا۔ لیکن جب روزہ کی باری آتی ہے، جب رمضان کے روزے کی باری آتی ہے تو اللہ پاک نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر عطا کروں گا، کہ روزہ میرے لیے ہے میں ہی اس کا بدلہ عطا کروں گا۔ پھر مدنی کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے جب رمضان المبارک کا مہینہ آ جاتا ہے اللہ پاک سارے فرشتوں کو یہ حکم دیتے ہیں اپنی اپنی عبادتوں کو چھوڑ دو، جو سجدے کے اندر ہے وہ سجدہ چھوڑ دو، ہر ایک اپنی عبادت چھوڑ کر روزہ داروں کی دعا پر آمین کہنا شروع کر دو۔ پھر قیامت کا دن آئے گا، نفسا نفسی کا سما ہوگا، ہر آدمی کا عمل کیا ہوا سامنے کر دیا جائے گا۔ اس دن اللہ کا قرآن سفارشی بن کے آ جائے گا، اے مالک کائنات یہ ساری رات میری تلاوت کیا کرتا تھا، اے اللہ میں نے اسے ساری رات سونے نہ دیا، اے اللہ یہ مجھے پڑھا کرتا تھا، میں تیری آخری کتاب ہوں، اے اللہ میں سفارش کرتا ہوں تو اس کی مغفرت فرما دے۔ دوسرے نمبر پر رمضان المبارک کا روزہ آ جائے گا، اے مالک کائنات یہ آدمی فجر سے لے کر غروب آفتاب تک اے اللہ یہ بھوکا رہا کرتا تھا، اے اللہ میں نے اسے پیاس سے روکے رکھا ہے، کھانے اور پینے سے روکے رکھا ہے، میں نے اسے خواہشات پوری کرنے سے روکے رکھا ہے، اے اللہ میں روزہ ہو کر سفارش کرتا ہوں تو اس کی دعائیں مغفرت فرما دے۔ تو اللہ پاک روزہ کی دعا سفارش کو قبول کر کے روزہ دار کے لیے مغفرت فرما دیں گے۔ کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ایک دروازے کا نام باب الریان ہے، وہ روزہ داروں کے لیے خاص طور پہ بنایا گیا ہے۔ جب قیامت کا دن آئے گا باب الریان دروازے سے روزہ داروں کو پکارا جائے گا، کہاں گئے وہ لوگ جو دنیا کے اندر روزہ رکھا کرتے تھے؟ آج روزہ رکھنے والے جنت کے باب الریان دروازے سے جنت کے اندر داخل ہو جائیں۔ تو میرے عزیز محترم بھائیو یہ مختصر سے فضائل ہیں، اس کے علاوہ سینکڑوں ہزاروں فضائل پڑے ہیں روزہ رکھنے کے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم رمضان کے روزے رکھیں۔ اب چند آداب ہیں رمضان المبارک کے روزوں کے، جو 6 آداب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، تو ان 6 آداب کی ہم ضرور رعایت کیا کریں۔ انشاءاللہ جب روزے کے آداب کی رعایت کریں گے تو روزے کے اندر اور نور آ جائے گا، تو ہمارے دلوں میں نورانیت اور زیادہ پیدا ہو جائے گی۔ پہلے نمبر پر پہلا ادب یہ ہے کہ پہلے نمبر پر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی آنکھ کی حفاظت کریں،
ہماری آنکھ کسی غیر محرم عورت پر نہ پڑے جس کی وجہ سے ہمارے روزے کے اندر تڑاڑ پیدا ہو، ہمارے روزے کے اندر خلل آئے، اس لیے پہلے نمبر پر اپنی آنکھ کی حفاظت کرنی ہے۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ ہمیں اپنے کان کی حفاظت کرنی ہے۔ کان کی حفاظت کیا ہے کہ کانوں کے ذریعے کسی کی بدگوئی سننا، کسی کی غیبت سننا، گانے سننا، گالیاں سننا، تو ہر بےہودہ بات سے کانوں کو محفوظ رکھنا یہ ایک روزے کا ادب ہے۔ رمضان المبارک کے علاوہ بھی ہم ادب رکھیں، لیکن روزے کی حالت میں خاص طور پر اس ادب کی رعایت رکھیں۔ پھر ایک ادب یہ ہے کہ جب رمضان آ جائے تو ہم خاص طور پہ اپنی زبان کی بھی حفاظت کریں، عام طور پر بھی کریں لیکن حالت روزہ کے اندر اور زیادہ حفاظت کریں۔ زبان کی حفاظت کیا ہے کہ ہم زبان سے جھوٹ، غیبت، چغل خوری، بہتان، کسی کی غیبت کرنا، کسی کو گالیاں نکالنا، گانے گانا، ہر قسم کی بےہودہ بات کو زبان سے نکال دیں اور اچھی باتیں کیا کریں۔ تو ایک یہ ادب ہے، ان تین آداب کی ہم رعایت کریں تو ہمارے روزے کے اندر ایک نور پیدا ہوگا جس کی وجہ سے ہمارے اوپر اثرات پڑیں گے۔ چوتھے نمبر پر ادب یہ ہے کہ اعضاء کا بچانا، کہ ہاتھ کو غلط پکڑنے سے، پاؤں کو غلط راستے کی طرف چلنے سے بچائے رکھنا کہ میرا قدم غلط راستے پہ نہ چلے، تو ایک یہ ادب ہے۔ اسی طرح پیٹ کا بھی خیال کرنا کہ حرام مال سے نہ کھائے۔ اسی طرح شام کے وقت جب روزہ رکھے تو شام کے وقت جب افطار کرے تو کوشش کرے کہ حرام مال سے نہ روزہ رکھے اور حرام مال سے نہ افطار کرے، بلکہ حلال رزق سے روزہ رکھے اور حلال رزق پہ ہی روزے کو افطار کرے۔ پھر روزہ رکھنے کے بعد ڈرتے رہا کرے کہ پتہ نہیں میرے یہ جو روزہ ہے یہ قبول ہوگا یا قبول نہ ہوگا۔ تو اسی طرح یہ چند آداب ہیں، ان کی بھی ہمیں رعایت رکھنی چاہیے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔